بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام ویورز کو السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آج جو آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے یہ بہت اچھا ٹاپک ہے. اخلاق. سب سے پہلے اس کی ہم ڈیفینیشن معلوم کریں گے. اخلاق ہوتا کیا ہے؟ واٹ از اخلاق؟ اخلاق کے مین سے ہیبٹ مطلب عادت، اور اخلاق کی کئی ٹائپس ہیں. اس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ صرف ہمارے حسن اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اس میں ٹائپس میں ہمارے بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں. مینس کہ آپ کا پڑوسی کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو آپ امانت رکھوا رہے ہیں تو اس میں آپ خیانت نہ کریں. اور بھی کئی قسمیں اس میں آتی ہیں اخلاق میں. تو ہمیں یہ سب کا ہمیں خیال رکھنا ہے. حسن اخلاق میں یہ سب چیزوں کا ہمیں اس میں خیال رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے قرآن پاک میں. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں سب سے بہترین اخلاق عطا کیا ہے، سب سے بلند ترین اخلاق عطا کیا ہے. سو ہم اسی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے نہیں ملتے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں تو آدھی بات ہماری غلط ہوتی ہے، اور آدھی کبھی ہم کسی کے ساتھ اگر بات بھی کرتے ہیں تو کبھی ہم تکبر کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے نبی کا اخلاق دیکھیں اور ہمارے اخلاق دیکھیں، کتنا ڈفرینٹ ہے دونوں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بلند ترین اخلاق پہ فائز کیا ہے. لیکن ہم امتی کا کیا حال ہے؟ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا کوئی اخلاق نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اور جس کا حسن اخلاق نہیں ہے وہ مطلب مومن ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا حسن اخلاق اچھا کرنا ہے تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں. اور اگر جس کا حسن اخلاق اچھا ہوا تو وہ لوگوں کے کام بھی آئے گا اور ہمدردی بھی کرے گا، ہر چیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرے گا. اور جس کا حسن اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال یہی ہے کہ نن مسلم کو دیکھ لیں جو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہمارا جو اسلام سکھا رہا ہے اس کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی انہی کی مثال کے آگے، انہی کی مثال ہم پہ، ہم اپنے اسلام کو فالو نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے حسن اخلاق ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاق کے اوپر مختلف ریسرچ آئی ہے. اخلاق کے لیے کہا جاتا ہے اگر ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آیا جائے انسان، تو انسان کے دل کے امراض، یعنی انسان دل کے امراض سے دور ہو جاتا ہے اور تندرست رہتا ہے. دل کے امراض دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو فزیشین جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، سرجن جو ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اور ایک علاج جس کے سینے میں دل ہے وہ خود کرتا ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے جس کے سینے میں دل ہے اس کو چاہیے کہ اپنے زندگی کا کوئی نصب العین بنائے، اپنا طریقہ صحیح کر لے، اپنے زندگی کا سلیقہ صحیح کر لے، اپنے قرینے کو صحیح کر لے. یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ یعنی طریق سے ہے. ہم اپنے زندگی کی اسٹارٹنگ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر مسلمان ایک دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے. مگر سب سے پہلے کس سے سلامت تو رکھے؟ کیسے؟ کس سے؟ اللہ تم کو میری شر سے بچائے. اس کے اندر چھپا ہوا یہ پیغام ہے اور دعا ہے، اور اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ ہم اس کو سلام کہہ رہے ہیں، اللہ اس کو میری شرارت سے بچائے. آپ نے دیکھا ہوگا
آپس میں لوگوں کے دلوں میں رنجشیں ہیں، اور سلام کر کے بھی آتے ہیں بیٹھتے ہیں، سلام دعا ہے موجود، اس کو کہتے ہیں زبانی کلامی سلام دعا، زبانی کلامی اخلاق حسنہ، یا اس کو بولتے ہیں پولیٹیکل اخلاق۔ سلام اخلاق کا دروازہ ہے۔ ہم آئے آپ سے سلام کیا، اور آپ کے لیے دل میں ہمارے نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، برائیاں ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ویل وشر نہیں ہے اور سلام بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیپوکریسی کا نمونہ ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہماری زندگی تبدیل کب ہوتی ہے؟ جب ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور تبدیل کرنے چاہنے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے علم۔ ہمارے اسلام نے بھی شروع کیا، ہمارے اسلام کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اقرا، پڑھ کا مطلب طوطے والا نہیں پڑھ میاں مٹھو جی، نہیں، پڑھ کا مطلب سمجھ، اور سمجھ کا مطلب عمل کر۔ اگر کسی کو سلام کر رہا ہے تو اس کے لیے اپنے دل سے ہر قسم کی برائی کو نکال دے، کیونکہ اگر سلام بھی کرتے ہو، کلام بھی کرتے ہو، اور دل میں برائیاں بھی لیے پھرتے ہو، اس کے لیے جس کو سلام کرتے ہو، تو یہ اخلاق تو چھوڑے، یہ منافقت کے درجے میں کہیں نہ آ جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یقیناً جب دعا ہم کرتے ہیں تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دعا جو ہم کر رہے ہیں، کیا اعمال بھی ہمارے جو اعمال ہے کیا یہ دعا کے مطابق ہے، یا صرف ہماری جو زبان ہے یہ ہل رہی ہے؟ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے اخلاق پر توجہ دے، چونکہ کوئی نیکی نہیں رہ سکتی اگر اس کے پیچھے اخلاص اور اخلاق نہ ہو، یعنی خالص اخلاق نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم جب آپ کو سلام کرتے ہیں، چونکہ سلام اخلاق کی سٹارٹنگ ہے، ہم جب آپ کو سلام کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی خالص رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے۔ تو جو ہی ہم نے آپ کو سلام کے لیے لفظ الف شروع کیا، الف شروع کرتے ہیں، اسی وقت ہمارے ذہن، دل، دماغ، روح سب کچھ پاک ہو جانا چاہیے، اور ایک لمحہ لگتا ہے، چونکہ روحوں کی پاکیزگی سے ہمیں جنت ملے گی۔ یہ جسم 4 حصوں پہ مشتمل ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی، اسی میں ملا دی جائے گی، لیکن اس کے اندر سے جو روح ہے وہ فلائی ٹو اسکائی، اللہ کے حضور چلا جائے گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کرے گا۔ لیکن یہ جسم جو کہتے ہیں نا کہ جسم کی ہر چیزیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی، کیوں؟ جو ہم بولتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ ہم سب مسلمان آج جانتے ہیں کہ اخلاق کیا چیز ہے، اس کے باوجود ملاوٹ کر کے اپنی ہی لوگوں کی زندگی کو اجنت کر رہے ہیں۔ ہم خود جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم کریں گے وہی ہمیں ملے گا۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ نیکی ہم کریں گے تو ہمیں ملے گا۔ ہم اپنے نیکی میں اگر محلے کو مولوی کو بلا کر لے کر آ جا، آؤ جی ہمارے ساتھ، تم ہمارے لیے نیکی کا سبب بنو، تو یہ چیز بزنس میں تو ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں۔ لہذا ہمیں اخلاق کی طرف کلام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ سلام کلام ہے نا، ہم سلام کرتے ہیں کسی کو، یہ کلام ہے، سلام کے ساتھ ساتھ اعمال پہ بھی توجہ ہمیں دیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں، ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے کہ اسلام کا اخلاق ہم معلوم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جان بھی
قربان ہے، جان نہیں چاہیے، نبی کی سیرت ہماری جان میں آ جائے، بس یہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ مختلف موقعوں کے ہم شیپ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے اوپر جان بھی قربان ہے، اور ایک داڑھی رکھنے کی قربانی نہیں دے سکتے۔ یعنی ہم دیکھیے منافقت کی انتہا، اگر ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اور اگر غیرت ہے تو شرم کے مارے سر جھک جائے گا، اور پھر جب اٹھے گا تو مومن بن کر وہ سر اٹھے گا۔ کیوں؟ کیسے؟ اعمال سے، کیونکہ زندگی بنتی ہے عمل سے۔ جس زندگی میں عمل نہ ہو وہ زندگی جہنم ہے۔ لہذا باتیں بہت ہیں بھائیوں، بے انتہا باتیں ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ محسن انسانیت کو اپنا نمونہ بنائے، صرف زبانی بھاشن دینے سے بچے، عمل کی طرف توجہ دے۔ عمل میں یہ ہے سلام کرے، جس سے سلام دعا کرے، ہم اس سے کبھی نہ لڑے، اس کے لیے دل میں کوئی بغض نہ رکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی میں کسی کے لیے دل میں نہیں رکھتا، جس کی بات اس کے منہ پہ۔ یہ بدترین اخلاقی نمونہ ہے، بدترین۔ کیوں؟ آپ نے کسی کا دل دکھایا۔ اگر کسی سے کوئی ریزرویشن ہے، کوئی برائی ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ اکیلے میں لے جا کر کے اس سے سوال کریں، تنہائی میں اس سے پوچھے کہ بھائی ہم نے کون سی ایسی غلطی کر دی تھی کہ آپ کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا رہا۔ اگر دو آدمی کے سامنے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو کنفرنٹ ہو جائے گا۔ یہ بھی بد اخلاقی کی علامت ہے۔ اور بہترین اخلاق اپنے آپ کو سنوارنے کا نام ہے۔ بہترین اخلاق اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ بہترین اخلاق جنت کے حصول کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر بے شمار ہے، بس عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ داری ہے۔ یعنی نہ ہم نور کے بنے ہوئے ہیں، یعنی فرشتہ، ہم نور کے نہیں بنے ہوئے ہیں۔ آدم سے لے کر آخری انسان تک آگ پانی ہوا مٹی کا مرکب ہے، اور نہ ناری ہے، یعنی نہ وہ جنوں سے ہے، جن نار سے بنا ہے۔ ہم مٹی کے بنے ہیں، مٹی میں ظرف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اس مٹی پہ اپنے پاؤں رکھ کر کچلتے ہوئے مٹی زمین پر چلتے ہیں، اور وہی مٹی کے دیا ہوا اناج کھاتے ہیں۔ مٹی کو دیکھیے گا کبھی تکبر نہیں کرتی، مگر یہ مٹی اگر نہ ہو تو ہمارے زندگی میں ہمیں اناج، ہم بھوکے مر جائے۔ یعنی اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے، تو اللہ نے ساری خوبیاں انسان کے اندر دے دیا ہے۔ آگ کا مطلب انسان کے اندر غصہ بھی ہے، پانی کا مطلب انسان ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ بولتے نا پانی پاؤ، یعنی بات کو ختم کرو، برائی کو ختم کرو۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ مٹی ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر اس کو بولتے ہیں ہوا، پھونک دو۔ دلوں سے ہر قسم کی برائیوں کو پھونک دو، ختم کر دو، آگ سے جلا دو، راکھ بن جائے تو اس کو پھینک دو، پھونک دو۔ یہ انسانیت کی صفت ہے۔ مگر نبی، اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے نبی کا اخلاق یہ تھا کہ وہ بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، آپ کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ بیمار ہو گئی ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئی، وہ کچرا پھینکنا اس نے بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت تھے، جن کا اخلاق قیامت تک ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ اس کے گھر پہنچ گئے، دیکھا وہ بیمار ہے،
اس سے خیریت پوچھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہر سب کچھ، مگر ہمارا رویہ اپنے ساتھ، اپنے پیرنٹس والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا خراب ہے، ہم ذرا غور کر لیں تو اپنی اصلاح ہو سکتی ہے۔ چلو کہیں اگر زیادہ کچھ کہیں گے ہم تو رونے لگیں گے، کیونکہ اخلاق کی جس پستی میں آج ہم ہیں، امت مسلمہ، پوری دنیا میں کوئی اتنے پستی پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، پھر اللہ اپنے بندوں کو ہم سے راضی کر دے گا۔ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم کسی کے ساتھ خیر چاہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چونکہ جنت کی کنجی اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے اعمال کے تھرو، ہمارے اعمال کے پیپر کے نیچے اللہ نے اپنی کنجی رکھی، جنت کی کنجی ہمیں دی ہے، اور جنت کی کنجی جو ہے وہ حسن اخلاق میں ہے۔ اگر ہم نماز روزہ بھی کریں اخلاق کے بغیر تو وہ دکھاوا ہو جائے گا۔ تو اخلاص، گفتار، کردار، یہ ساری چیزیں ملتی ہے تو بنتا ہے مومن۔ میری طرف سے سامعین، میں زیادہ کروں گا تو جذباتی ہو جاؤں گا، وقت کم ہوتا ہے۔ میری طرف سے اجازت، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ شاہ رخ اور حسن آپ کے سپرد۔ جی شاہ رخ، حسن۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ، اور بلا شبہ ہمارا حال بہت ابتر ہے۔ ہم گفتار کے غازی اور کردار ہمارا جو ہے وہ بدترین ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری حالت کے ذمہ دار بھی ہم خود میں۔ وہ شعر ہے نا کہ دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ شکوہ زمانے کا نا قسمت کا گلہ ہے، جو کچھ بھی اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ زمانے کا قسمت کا گلہ ہے۔ سب کچھ خود ہی کیا ہے، اور پھر اب بھگتتے رہتے ہیں، اور پھر ہر ایک جگہ پہ دوسروں پہ الزام لگانا کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا پھر ہمارے جو میڈیا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کاؤنسلر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر گھر کا یہی حال ہے کہ مطلب ایک دوسرے پہ الزام تراشی چلتی رہتی ہے، مگر کوئی بھی خود اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا، جب تک انفرادی طور پہ ہم خود کو ٹھیک نہیں کریں گے نا، تب تک معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ انڈیویجولز میک دا سوسائٹی، انڈیویجولز ہی جو ہے سوسائٹی کو بناتے ہیں۔ آپ فرد کر کے ہی آپ کا ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب تک ایک فرد ٹھیک نہیں ہوگا تب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ مطلب یہ اسے کہتے ہیں نا خواب خرگوش، کہ مطلب آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی میں کرنا چاہوں گا، یہ میرے آخری ورڈز تھے کہ ایک آخری شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا اس کو، کہ ہر بات پر تم کہتے ہو کہ تو کیا ہے، ہر بات پر تم کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم خود ہی بتاؤ تمہارا انداز گفتگو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن آپ بھی کوئی ایک آخری کلمہ۔ جی چاچو، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی کہ ہم جب کسی سے سلام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بغض ہوتا ہے۔ اگر ہم سلام کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اس کے ہمارے دل میں اگر بغض ہے، حسد ہے اس کے لیے، تو یہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر پہلے ہمیں اپنے دل سے بغض ختم کرنا ہے اور حسد ختم کرنی ہے۔ اگر ہم بغض اور حسد رکھیں گے تو ہمارا اس چیز کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کا رزلٹ۔ اور میں بہت شکریہ۔ ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا، دوسروں پر جب تبصرہ کیجئے تو سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے۔ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم پہلے اپنے اندر بھی جھانکیں کہ ہمارے اخلاق کیا ہے، ہم کیسے کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم انشاءاللہ خود اپنے آپ کو صحیح کریں تو ہم اپنی سوسائٹی کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور پھر باقی ہم اپنی سوسائٹی کی اصلاح کر سکیں، ان کو
کو سکھائیں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا، کیسے ان کا حسن اخلاق کا، اور ہمیں حسد سے بچنا چاہیے اور ہر چیز سے بچنا چاہیے ہمیں. یہ میرا آخری اس میں بیان تھا. بہت بہت شکریہ. اسی کلام کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اخلاقی انقلاب پیدا کیجئے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. سامعین، اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہم لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو، ہم بھی کام ایک نئے جوش و جذبے سے کر سکے. اور یہ بھی اخلاق ہے کہ اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمارے اخلاق میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. پورے امت مسلمہ کو ہم لوگوں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.